اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں پوگلی اور کھا زبانوں کی۔ ہم آج کل کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی شناخت کو لے کر تھوڑی بحث چل رہی ہے۔ جی بالکل. حالانکہ پہلے تو زیادہ تر لوگ انہیں ایک ہی سمجھتے تھے. ہاں وہی تو، ہمارے پاس جو نوٹس ہیں ان کا عنوان بھی کچھ ایسا ہی ہے، پوگلی اور کھاس زبان کی پہچان۔ تو آج اسی پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے. مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ لسانی شناخت کا معاملہ کیا ہے، کیا چیزیں ایک جیسی ہیں، کیا فرق ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ثقافتی یا شاید سیاسی پہلو بھی ہیں۔ جی، خاص طور پر یہ بات کہ اگر زبانیں اتنی ملتی جلتی ہیں تو پھر یہ کھا نام پر اتنا زور کیوں آ رہا ہے اچانک سے؟ بالکل. تو اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، تاریخی طور پر دیکھیں تو پوگلی اور کھا کو تو ایک ہی زبان مانا جاتا رہا ہے نا؟ جی ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا. جیسے پوگل، ملی گام، نیل، کھاڑی، آلمباس، سناوتی، ان علاقوں کے لوگ تو اسے پوگلی ہی کہتے آئے ہیں۔ بالکل. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں، ان میں حقیقت میں مماثلت بہت زیادہ ہے. فرق اگر ہیں بھی تو وہ بہت معمولی نوعیت کے ہیں. اچھا، کس طرح کے فرق؟ زیادہ تر تو آوازوں کے تلفظ میں یا گرامر کی کوئی چھوٹی موٹی بات. بنیادی ڈھانچہ وہ کافی حد تک ایک جیسا ہی ہے. یوں سمجھیں کہ آسانی سے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں. یہ تو اہم نقطہ ہے۔ اگر فرق اتنا ہی کم ہے تو پھر یہ الگ شناخت، یہ کا نام کی بات کہاں سے آئی؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، یہی تو سارا معاملہ ہے. لگتا ہے کہ حال ہی میں ایک طبقہ سامنے آیا ہے جو کھا نام کو زیادہ مستند سمجھتا ہے یا شاید منوانا چاہتا ہے. اچھا. اور وہ اسے اپنی ثقافتی جڑوں اور تاریخی اہمیت سے جوڑ رہے ہیں. ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ثقافتی فخر کی بات ہے. لیکن کیا یہ صرف ثقافتی فخر ہی ہے یا کچھ اور بھی؟ کوئی بیرونی عنصر؟ دیکھیں، یہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ یہ اشارہ دیتی ہیں کہ شاید بنہال حلقے کی جو پہاڑی برادری ہے اس میں کچھ گروہوں باہر کے اثرات کے تحت کچھ مختلف خیالات لا رہے ہیں. باہر کے اثرات یعنی؟ خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص سیاسی ایجنڈا ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پوری کمیونٹی کے مجموعی مفاد میں ہو. اوہ، تو یہ تو فکر کی بات ہے. جی، اور اسی مواد میں ایک طرح سے خبردار بھی کیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایسے قدم چاہے انجانے میں ہی اٹھائے جا رہے ہوں، یہ پہاڑی عوام کے آپسی اتحاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی اندرونی تقسیم کا خطرہ؟ بالکل. خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ایسے بیرونی سیاسی عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے جو پوگل، مالیگام، نیل، کھاڑی جیسی جو آپس میں اتنی قریبی برادریاں ہیں ان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ صرف زبان کا مسئلہ نہیں رہا، یہ تو اتحاد اور ممکنہ سیاسی کھیل کا بھی معاملہ بن گیا ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ آگے کیسے بڑھا جائے؟ جو تجویز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو نمائندے ہیں وہ مل بیٹھیں، بات چیت کریں. اچھا، بات چیت؟ جی، اور ایسی بات چیت جو تاریخی حقائق پر مبنی ہو، کسی قسم کے تعصب سے پاک ہو. ایک اور اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ برادری کے جو بزرگ ہیں یا جو ثقافتی تاریخ کو سمجھتے ہیں ان سے مشورہ کیا جائے تاکہ مشترکہ ماضی اور ورثے کی بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکے. بالکل، تاکہ اصل صورتحال واضح ہو اور یہ جو ممکنہ طور پر متعصبانہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان سے بچا جا سکے. یعنی بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں افہام و تفہیم بڑھے اور جو مشترکہ تاریخ ہے اس کا احترام کیا جائے تاکہ یہ کمیونٹی متحد رہے، ہے نا؟ جی بالکل. ان چیلنجز کے باوجود اتحاد اور ثقافتی شناخت کو بچانا ہی اصل مقصد ہے. تو اگر خلاصہ کریں، پوگلی اور کھا روایتی طور پر ایک ہی زبان سمجھی جاتی رہی ہیں. اب کھا کی الگ شناخت کے لیے ایک نئی بحث ہے. جی، زبانیں بہت ملتی جلتی ہیں، فرق کم ہیں، لیکن کچھ خدشات ہیں بیرونی اثرات اور تقسیم کے بارے میں. ہاں، یہ خدشات موجود ہیں. اور ہلکے طور پر بات چیت، بزرگوں سے مشاورت اور اتحاد پر زور دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. یہ ساری گفتگو ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے جو اس مواد میں بھی چھپا ہوا ہے کہ کسی کمیونٹی کے لیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب زبان، شناخت اور سیاست اتنے آپس میں جڑ جائیں اور وہ کمیونٹی اپنے مشترکہ ورثے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا اتحاد توڑے بغیر ان پیچیدگیوں سے کیسے نمٹ سکتی ہے. یہ ایک سوچنے والی بات ہے.